اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ بیل کا آئیکن پریس کرو تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے. ہمارے قوم میں یہ سینس نہیں ہے. طلاق کی وجہ میں گھسیں گے کیوں دی؟ جب گھستے ہیں تو پھر ظاہر ہے الزامات ایک دوسرے پر بولو نا لگتے ہیں, کیونکہ دونوں اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کا مزاج لوگوں کو معلوم ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرے کو معاشرے میں ذلیل کرنا انتہائی ضروری ہے. آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے نا وہ یہ چل رہا ہے کہ اپنی عزت جب ہی بچے گی جب دوسرا کیا ہو جائے گا, ذلیل ہو جائے گا. تو وہ اس کو ذلیل کر رہا ہے اور یہ اس کو ذلیل کر رہا ہے, اور لوگ بیٹھ کے درمیان میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں, تماشا. ابے اس نے یہ بولا, ابے اس نے یہ بولا, ابے وہ دیکھو, ابے وہ دیکھو. بھائی علیحدگی ہو گئی, ختم. آپ خاتون سے بولو محترمہ جب آپ کی اس سے علیحدگی ہو گئی یا آپ اس سے طلاق چاہ رہی ہو تو طلاق لے کے علیحدگی اختیار کر لو. کیا تھا کیا نہیں تھا, وہ آیا نا جمائمہ خان کا عمران خان کے خلاف. مجھے نہیں پتا عمران خان اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میں پہلے بہت سارے کلپ بھگت رہا ہوں, تو مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ وہ جمائمہ خان کی کتاب پڑھیں, اس نے عمران خان کے راز اچھالے. میں نے کہا اس خاتون سے بولو جب طلاق ہو گئی ہے تو کہیں اور شادی کر, ٹھیک ہے نا. تجھے کیا ضرورت ہے, وہ کیسا تھا اور کتاب لکھ رہی تھی اس وقت لکھتی. اول تو اس وقت بھی غلط تھا. اگر عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں برائی کا علم ہو, کسی سے مشورہ لینے کے لیے بتائے, وہ تو ایک الگ بات ہے کہ بھئی یہ ایسے آدمی سے جو راز فاش نہ کرے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کو معاشرے میں ذلیل کرنے کا کوئی تک, بھئی خراب ہے تو آپ علیحدگی لے لیں اس سے, چپکے سے پتلی گلی سے نکل لیں. آپ بیوی آپ کی خراب ہے تو آپ آرام سے اس کو چھوڑ دیں, معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں. حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا ہے. آپ غضبناک ہو گئے. فرمایا گواہ نہیں ہے, تمہاری پشت پہ کوڑے لگیں گے. اور اپنے چہرے کو پھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ناراضی کا اظہار کیا. علامہ نووی نے لکھا اس سے اس طرز عمل میں نبی نے بتا دیا کہ نبی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ اپنی بیوی کو دیکھا ہے تو مجھے آ کے کیوں بتا رہے ہو. حالانکہ نبی تو مربی تھے, روحانی باپ تھے. روحانی باپ کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی کہ اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں آپ آ کے بولو بھائی بتائیں کہ یہ ایسی ہے. علامہ نووی نے لکھا ہے اس کے تحت کہ اس صورت میں نبی نے طرز عمل نے بتا دیا, بھائی آپ نے دیکھا ہے طلاق دے کے بولو بھائی چپکے سے, اس کے راز کو فاش نہ کرو, فارغ کر دو. بھائی نہیں, لوگ پوچھیں کیا مسئلہ, بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی آپس میں, ختم. بھائی نہیں بن رہی تھی, کیونکہ اگر اس سے برائی ہوئی ہے تو توبہ کا آپشن بھی ہے کہ نہیں ہے, یا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. بھائی آپ کو اعتماد ختم ہو گیا, عورت کو بٹھائے بولے بھائی دیکھو میں نے یہ دیکھا ہے, اب میں تم پہ الزام تم مل پہ الزام, اس سے بہتر ہے کہ ہم کیا کر لیں, کنارہ کشی اختیار کر لیں. اسی طرح خواتین اپنے شوہر پہ جو الزام لگاتی ہیں زنا کر رہا ہے فلانا کر رہا ہے, میں کہتا ہوں بھائی دیکھو کر رہا ہے برا کر رہا ہے, مشورے کے لیے آپ نے فون کیا, میں نام نہیں بتانے دیتا ان کو, اپنے شوہر کا نام میرے سامنے راز نہ فاش ہو کسی کا. ہاں کوئی بہت بڑا فسادی ہو معاشرے میں, کچھ اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی رہنما بن کے لوگوں کو الو بنا رہے ہوتے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر ان کا فساد ہوتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو پھر داڑھی رکھ کے, ان کے تو داڑیاں انہوں نے جالی رکھی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ تو معاشرے میں باقاعدہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا فسادی ہو تو وہ مشہور فسادی, وہ ایک الگ چیز ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے اپنے شوہر کو اگر اس کنڈیشن میں دیکھا ہے, یا تو برداشت کرو یا اس سے طلاق کا بولو بھائی مطالبہ. اس کو سیدھا تو کرنا بڑا مشکل ہے, یا تو پھڈا کرو, 3 ہی آپشن ہے. میں کہتا ہوں یا تو پھڈا کرو, میاں سے پھڈا کرو, بھائی کیا کر رہا ہے بھائی تو, انسان کا بچہ بن, پھڈا کرو. کہہ نہیں پھڈا کریں تو وہ طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے, اور یہ تو میاں تو اس قسم کے خراب ہوتے ہیں, وہ اتنے نیک تھوڑی ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں تو کہیں گے بیگم آپ کا بہت شکریہ, آئندہ بھی یہ نصیحت کا پروگرام چلتا رہے تو بہت اچھا ہے. تو میں نے کہا پھڈا کرو, گھر میں چیزیں اٹھا کے پٹکو, یہ تو کرنا ہے. یہ تمیز سے کون مانتا ہے آج کل. ایسی خواتین دیکھو کیسے الٹے مشورے دے رہا ہوں میں. وہ کہتی ہیں اس کے ناجائز تعلق, میں کہتا ہوں اٹھاؤ برتن توڑو, جب گھر میں آئے نا, اللہ کی قسم ایسے مشورے دیتا ہوں میں, چاہے آپ اس پہ کچھ بھی کمنٹس کریں. خاتون کہتی ہے میرا میاں کے غلط تعلقات ہے, میں کہتا ہوں توڑ دو گھر میں جتنے برتن ہیں, آئے گھر میں بولو اٹھا کے پھینکو, بولو یہ میں شریف زادی ہوں. بچوں پہ کیا اثر پڑے گا جب ان کو پتا چلے گا, یہ گھر میں برداشت نہیں ہوگا, توڑو پھوڑو, یہ کرو, ایسی کی تیسی روٹ کے چلی جاؤ.
اور اگر یہ نہیں ہو پا رہا آپ سے, آپ میں دم نہیں ہے توڑنے کا برتن, کانپ رہی ہیں آپ, ہمت ہی نہیں ہے, تو پھر کیا کرو بھائی؟ بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہو تو پاس کرو ورنہ برداشت کرو, لکھا ہوتا ہے نا. ٹرک پوری سڑک گھیر کے جا رہا ہوتا ہے, بڑے بڑے ٹرالر دیکھے ہم نے, پوری سڑک گھیر کے جا رہے ہوتے ہیں, نیچے بیچارہ رکشا والا جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر سے کوشش کر رہا ہے, نکل نہیں رہا, تو اس نے پیچھے اور رکشے والے کو سڑانے کے لیے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. کیونکہ جب تیرے میں تپڑ ہی نہیں ہے نکلنے کا تو پھر برداشت کر, اسی کے پیچھے خراما چلتا رہے آرام سے. تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں یہ کرو, وہ کہہ رہی یہ نہیں کر سکتے ہم, تو میں کہتا ہوں یا تو برداشت کرو, نہیں ہو رہا ناقابل برداشت ہے تو طلاق لے کے علیحدگی. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں, کیونکہ میں نے کہا اس کو ذلیل کرو گی, نقصان آپ کے بچوں کا ہوگا. نقصان کس کا ہوگا؟ ساری زندگی لوگ تانے دیں گے ان بچوں کا باپ ایسے تھا. بیٹیوں کا تو اور بڑا نقصان ہوتا ہے, ان کے رشتوں میں پرابلم ہوتی ہے, اور کوئی آپشن نہیں ہے.